نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ غزل میں نے شروع کر رکھی ہے اور اس کے 3 اشعار جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں اپنی مکمل تشریح کے ساتھ پیش کر چکا ہوں۔ آئیں اب اس کے باقی اشعار کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف رابطہ بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو آئیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 3 اشعار جو پہلے ہیں وہ اس سے پہلے ویڈیو میں موجود ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4۔ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ یہ شعر جو ہے بالکل اپنے الفاظ کے ساتھ جو ہے سمجھ میں آنے والا شعر ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ غالب جو ہے وہ آنے بہانے اپنے محبوب کو جو ہے وہ گویا کہ غیر سے بدظن کرنے کی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح سے غیر سے جو ہے بدظن ہو جائے اور میری طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے غالب نے جو ہے ایک بہانہ یا ایک نقطہ نکالا ہے۔ وہ نقطہ یہ نکالا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق یعنی غیر کو خط لکھتا ہے۔ اب غیر جو ہے ظاہر ہے وہ خط کو لیے کہیں دائیں بائیں ادھر ادھر بازار میں گلیوں میں کہیں گھومتا بھی ہے، تو غالب اس کو ڈرا رہا ہے، کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ وہ جو تیرا عاشق ہے، وہ جو میرا رقیب روح سیاہ ہے، اس کی کیا طبیعت ہے۔ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کہ تو نے تو اس کو خط لکھ دیا اپنا سمجھ کر، اپنا جان کر، اپنا مان کر، لیکن وہ بدبخت، وہ ظالم کچھ ایسی طبیعت کا حامل ہے کہ وہ تیرے خط کو سارے بازار لیے گھوم رہا ہے۔ اب صرف یہی بات جو تھی وہ کافی تھی محبوب کو رسوا کرنے کے لیے کہ اس کا خط جو ہے وہ لیے سارے بازار جو ہے وہ گھوم رہا ہے، لیکن اس پر مستزاد یہ کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ کیا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اگر کوئی پوچھ لے تو آگے سے کوئی جو ہے بہانہ لگا دے، کسی اور کی طرف منسوب کر دے، کوئی کہہ دے کہ میرے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے وہ کاغذ ہے، لیکن اس بدبخت رقیب روح سیاہ کو تیری عزت کا اتنا بھی پاس نہیں کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ کیا ہے تو برملا وہیں کہے کہ یہ جو ہے وہ میرے فلاں محبوب کا جو ہے وہ خط ہے اور تجھے جو ہے یوں سر بازار جو ہے وہ رسوا کر دے۔ لہٰذا ایسے عاشق کے ساتھ تعلق رکھنا کہ جس کو تیری عزت کا ہی بھی جو ہے وہ سراسر پاس نہیں ہے، تجھے کہاں جو ہے وہ زیبا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے غالب جو ہے وہ در پرتا اپنے محبوب کو جو ہے وہ رقیب سے بدظن کرنے کے لیے ایک طرح سے کوشاں ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے غالب نے یہ مضمون جو ہے وہ نکالا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے۔ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ میں کہتا ہوں کمال شعر نکالا ہے۔ اگر کہا جائے کہ لطافت کے حوالے سے یہ شعر شاید اپنی مثل آپ ہے تو میرا یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہ ہوگا۔ یعنی کس خوبصورتی کے ساتھ اس نزاکت کا برا ہو۔ پہلے تو اس محاورے کا استعمال دیکھیں کہ کیا فلاں کا برا ہو، جیسے کہتے ہیں اللہ کرے اس کا برا ہو، اس طرح سے اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا۔ یعنی یہ جو برا اور بھلے کے اندر جو تضاد ہے، کیا جان ڈالی ہے اس نے اس شعر کے اندر کہ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا۔ یعنی وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ تو بہت بھلے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ ان کی نزاکت کی وجہ سے پیش آ رہا ہے۔ اس شعر کے مضمون کے اندر یاد رکھیے گا، یا اس شعر کی جو بندش ہے، اس میں یہ جو برا اور بھلے کا جو آپس میں تضاد ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کو آپ بار بار پڑھیں اور اس سے جو ہے لطف لیں۔ اس شعر کا لطف جو ہے یاد رکھیے گا اس برا اور بھلے کے اندر جو لفظی اور معنوی تضاد ہے اس میں جو ہے وہ پنہاں ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ اب پھر اس مصرے کے اندر غالب نے کمال کیا ہے۔ یہاں 2 محاورے ہیں، یعنی ہاتھ آئیں اور ہاتھ لگائیں۔ یہاں ہاتھ آئیں کا جو محاورہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری دسترس میں ہوں، وہ میری رسائی میں آ جائیں، اور جو دوسرا ہاتھ کا لفظ ہے ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے، یعنی ہاتھ لگانا وہ فزیکلی جو ہے وہ ہاتھ لگانا ہے۔
تو کیا خوبصورتی کے ساتھ غالب نے یہ دونوں لفظ جو ہیں یہاں ہاتھ کے جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. یعنی پہلے مصرے میں برا اور بھلا کا جو تضاد ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے, اور دوسرے مصرے کے اندر لفظ ہاتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو قسم کے معنی جو ہے وہ استعمال کیے ہیں. غالب کہتا ہے کہ ہاتھ آئیں, کہ اول تو وہ ہاتھ آتے نہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کبھی جو ہے وہ ملتے نہیں, کبھی دستیاب نہیں ہوتے, لیکن اگر بالفرض وہ کبھی خوش بختی سے, حظ قسمت سے وہ ہاتھ آ جائیں, دستیاب ہو جائیں, ہاتھ آئیں, تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. تو اتنے نازک ہیں, ان کے انگ انگ میں اتنی نزاکت بھری ہوئی ہے کہ انہیں ہاتھ لگائے نہیں بنتا. یعنی جہاں سے بھی انہیں پکڑنے کی, چھونے کی کوشش کی جائے تو ایک طرح سے ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں آئینے کی طرح کرچی کرچی نہ ہو جائیں, یا وہ اپنے ناز اور نخوت اور اشوا کے ذریعے, یعنی یہ یوں سمجھے کہ ایک شوخی کے ذریعے جو ہے وہ یک لخت جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو جھٹکا دے کر جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں. اس طرح سے وہ ہاتھ بھی جو ہے وہ نہیں آتے. تو بہت خوبصورت شعر ہوا یہ, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی چیز بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد اگلا شعر ہے, کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے, کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے, پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے. تو یہ شعر جو ہے یاد رکھیے گا, یہ وہ فلسفہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو وحدت الوجود کا یا ہمہ اوست کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ دراصل جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اللہ ہی کا جو ہے پرتو ہے, اسی کے نور کا جو ہے وہ ایک عکس ہے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ منصور حلاج نے پھر ان الحق کا بھی نعرہ لگایا, جس کی پاداش میں جو ہے انہیں سر دار جو ہے وہ لٹکنا پڑا. تو اب شعر کی طرف آتے ہیں. قال کہتا ہے کہ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے. اب کون جو ہے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات بتا سکے کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے, کہ اس کائنات کے اندر ہی جتنے مظاہر نظر آ رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. یعنی یہ بات جو ہے اب جو اہل معرفت ہے ان پر تو عیاں ہے, ان کو غالب نے ایک طرح سے نکال دیا, بلکہ در پردہ تو انہی کی ایک طرح سے غالب نے جو ہے وہ توثیق کی ہے کہ جو اہل معرفت ہیں وہ تو اس راز تک پہنچتے ہیں کہ یہ سب کی سب جلوہ گری دراصل جو ہے وہ اللہ ہی کی جلوہ گری. لیکن عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے. عام آدمی جو ہے, عوام جو ہے, جو معرفت الہی کی صحیح سوجھ بوجھ نہیں رکھ سکتے, وہ بیچارے جو ہیں بھٹک رہے, انہیں حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ دوسرے مصرے میں اور میں کہا کہ پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے, کہ اس ذات لم یزل نے ایسا پردہ چھوڑا ہے. پردہ چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے پردہ گرانا یا پردہ کرنا. یوں سمجھ لیں کہ جہاں جس طرح سے دروازوں کے اوپر یا کھڑکیوں کے اوپر کی جانب پردہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ باندھ رکھا ہو کسی رسی کے ساتھ, پھر اب کیا کریں اس گرہ کو کھول دیں تو پردہ جو ہے یک لخت جو ہے گویا کہ وہ نیچے تک جو ہے وہ ہو جائے گا. اس عمل کو کہتے ہیں پردہ چھوڑنا, گویا کہ وہ پردہ جو ہے ڈال دینا, یعنی پردہ چھوڑنا یوں کہہ لیں آپ اس کو پردہ ڈال دینا. تو کہتے ہیں کہ پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے, یعنی ایسا پردہ ڈالا کہ اٹھائے نہ بنے, کہ اب اگر ہم اس پردے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھائے اٹھ نہیں سکتا, اٹھائے اٹھ نہیں رہا. یعنی اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو تو کہہ دیا کہ لن ترانی, کہ موسیٰ تو میری ذات کو نہیں دیکھ سکے گا, اور کہہ دیا فرما دیا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ اس کو تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی. لیکن اس پردے کے اندر یہ کائنات جو ہے وہ تخلیق کر دی, یعنی خود کو جو ہے وہ پردے میں چھپا لیا اور ہمارے آگے جو ہے یہ کائنات کر دی.
اب اس کائنات کو ہٹا کر آگے سے، یعنی یہ کائنات جو ہے دراصل پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے، یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ جو مظاہر ہیں، یہ اب حجاب بن گئے ہیں ہمارے لیے اس ذات تک رسائی حاصل کرنے میں، اور ہم سے یہ حجاب، یعنی یہ مظاہر کا جو حجاب ہے یہ دور نہیں ہو پا رہا۔ ہماری عقل کے لیے، ہمارے فہم کے لیے اب اس ذات تک رسائی جو ہے وہ ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ یعنی جو عوام جو ہیں وہ بیچارے جو ہے ان مظاہر میں الجھ گئے ہیں، لیکن جو اہل معرفت ہیں ان کے لیے یہ پردہ یا یہ مظاہر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ براہ راست جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے انوار تک پہنچتے ہیں اور وہ ان الحق کا نعرہ لگا اٹھتے ہیں۔ تو غالباً جیسے میں نے عرض کیا کہ اس شعر کے اندر پردہ جو ہے وحدت الوجود کا جو ہے وہ فلسفہ پیش کیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو آج پھر اس غزل کے 3 اشعار ہو گئے، تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت پیاری غزل ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے تمام تر اشعار جو ہیں اسی طرح سے مکمل شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کے التماس کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔